جائے گی، نعوذ باللہ۔ اور آج یہ عام ہے، والدین کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جا رہا ہے، والدین کی کوئی عزت نہیں۔ بیٹی ہے تو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، بیٹا ہے تو باپ کا گریبان پکڑ کر پوچھتا ہے تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، گویا ہم پیدا ہوتے ہی اسکول کی فیسیں خود دینے لگ گئے تھے۔ یہ جو اتنا بڑا کیا، دو پاؤں پہ کھڑے ہو، کسی جگہ تمہارا نام ہے تو تمہارے والد کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارے نام کے ساتھ والد کا نام نہ ہو تو لوگ تو تمہیں جائز ہی نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو تمہیں نام ملا ہے، جو مقام ملا ہے، یہ تمہارے والد نے دیا ہے۔ بے وقوف تو کس راہ پہ چل پڑا ہے کہ والد کا گریبان پکڑتا ہے؟ جس باپ نے اپنا خون پسینہ بہا دیا اس اولاد کے لیے، ایک منٹ گھر نہیں بیٹھا، کبھی گرمی نہیں دیکھی، کبھی سردی نہیں دیکھی، بس یہ کہا کہ کھانا رات کو یہاں موجود ہو، اسی والد کا آج اولاد گریبان پکڑتی ہے۔ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سب ہم نے اپنے لیے خود کیا ہے۔ ہم جو اتنے بڑے ہوئے، خود ہوئے، ہمارا نام بنا، مقام بنا، یہ ہم نے خود بنایا۔ یہ آج کل کی اولاد ہے۔ اور جو ہے نا، اولاد کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ ایک والدین کا قصور ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے نصیحت نہ کرو، ان سے اچھی گفتگو کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، انہیں پتہ چلے ہمارے والد نے یہ کیا ہے، ہمارے والد نے وہ کیا، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ یہ ٹائم بتایا، ہمیں اب ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ماں کو ایک دوست رہنا چاہیے، ایک ڈائن نہیں بن جانا چاہیے کہ بس لڑائی جھگڑے مار پیٹ۔ اپنی اولاد کو بڑی محبت سے چلاؤ، کیونکہ یہ جو ماں کی گود ہے یہ پہلی درسگاہ ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو اوپر جتنی مرضی عمارت بنا لو وہ کبھی گرے گی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بنیاد مضبوط ہوگی، آپ کا بچہ آپ کی گود میں نیک سیرت بن جائے گا تو جا کے شرابیوں میں بیٹھے، جا کے دھوکے بازوں میں بیٹھے، جا کے جھوٹے لوگوں میں بیٹھے، اس پر صحبت کا اثر نہیں ہوگا، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ تو یہ جو والدین کی نافرمانی کو ہم نے بہت عام کر دیا ہے، قرآن پاک میں تو کہا کہ انہیں اف بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف۔ اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت وہ کہتے کہ ماں سے ایسے بھی نہ کہو، اور ہم اف کی جگہ تف تف سب کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کا واقعہ جو بارہا سنایا ہے، لیکن بار بار سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی وقت وہ بات ہمارے دل میں اثر کر جائے۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار بیٹے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والے دن آسمان پہ گئے تو اس وقت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نعمان بن ثابت کی آواز ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی پریشان ہو کے کہتے ہیں وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ تو جبریل بڑا ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ اس کی فرما برداری اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے کہا نعمان تو قرآن تو مدینے میں پڑھے گا، لیکن تیری آواز میں عرش تک سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ان کی فرما برداری ہے۔ اور ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہیں کلمہ نصیب نہ ہو۔ اب صحابہ بہت پریشان کہ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اتنا نمازی پرہیزگار صحابی، اس نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اسے کلمہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ اب وہ دوڑتے دوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، کہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے پاس گئے، صحابہ سے پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ کہا انہیں بلا کے لے آؤ۔ اب حضرت علقمہ کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علقمہ گھر میں کیسا تھا؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے تو بہت اچھا تھا، نمازی اور آپ سے بہت محبت کرنے والا، جہاد میں پہلے رہنے والا اور پرہیزگار بھی بہت تھا، لیکن یہ جب بات کرتا تھا تو میرا دل دکھتا تھا، یعنی سخت لہجے میں بات کرتا تھا، میرا دل دکھتا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ناراض تھے؟ کہا ہاں، اس بات سے میرا دل بہت دکھتا تھا کہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، تو میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ جاؤ اور لکڑیاں لے کے آؤ جو علقمہ کو زندہ جلا دو۔ اب صحابہ رونے لگے، ماں تڑپنے لگی، اللہ کے رسول آپ یہ کیسا حکم دے رہے ہیں؟ یہ تو صحابی رسول ہے، یہ جنگیں کرنے والا صحابی، یہ نمازیں روزے پڑھنے والا صحابی، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی، سے زندہ جلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اماں اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گی تو مرنے کے بعد بھی یہ جلے گا، تو کیوں نہیں اسے زندہ جلا دیا جائے؟ اب وہ ماں رونے لگی، تڑپنے لگی، کہا نہیں ایسا تو میں کبھی نہیں چاہتی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، لیکن بس سخت لہجہ تھا ان کا، اور اس سخت لہجے کی سزا یہ ملی کہ انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے قدموں کی تو حق بھی نہیں ہے، اور ہم تو والدین کا اتنا